اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحاقم والتکاثر، یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد درود پڑھا جائے گا اور وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فلاں ابن فلاں، پروردگار اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچ جائے، یہ جملہ کہا جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ رائج ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جاتی ہے 10 مرتبہ. بہتر یہ ہے، علماء نے کہا کہ دونوں طریقوں سے نماز وحشت پڑھ لی جائے. اچھا، ایک نماز ایک مومن کے لیے کافی، لیکن ویسے جتنے بھی مومنین پڑھنا چاہیں ایک مردے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر کئی لوگوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہو جائے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ علماء اور مجتہدین سے سوال پوچھا گیا اور آپ لوگوں کے سب کا دماغ میں آتا ہے کہ کئی لوگوں تو کیا ہم ایک نماز پڑھ کر کئی مردوں کے نام ہدیہ کر دیں نماز وحشت قبر؟ تو سب علماء کا جواب یہی آیا کہ جی ہاں، رجا کی نیت سے ایسا کرنا جائز ہے، رجان کی اس ایک نماز وحشت قبر کا ثواب ان تمام مردوں تک پہنچ جائے. اچھا، اب جیسے ہی آپ یہ نماز پڑھ کر ختم کریں گے، بھی ہم مردے کی بات نہیں کر رہے، آپ کو جو فائدہ ہوگا نماز وحشت پڑھنے والے کو جو فائدہ ہوگا ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جس پر سورج کی روشنی اور کرنیں پہنچتی ہیں، ان تعداد کو اگر جمع کر لیا اس کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں اور آپ کے 40 درجے اسی وقت بڑھا دیے جاتے ہیں. یہ تو نماز وحشت قبر کو پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے. اور میت کو جو فائدہ ملتا ہے تو اسی وقت 10,000 فرشتے خدا اس کی قبر کے اندر بھیج دیتا ہے اور ہر فرشتے کے پاس ثواب اور لباس ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر بے انتہا وسیع کر دی جاتی. فلاح السائل میں رضی الدین ابن طاؤس نے پورا اس بات کو لکھا ہے. اچھا، اس نماز کو کب پڑھا جائے؟ پوری رات میں کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں اس نماز کو پڑھا جائے. پیغمبر اسلام جب ایک دفعہ گزر رہے تھے قبر سے تو لوگوں نے دیکھا ایک رات پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا مردے کو، تو لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے اعزا و اقربا. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس صاحب قبر کے لیے 2 رکعت نماز خوف یہ تمام چیزوں سے اس کے لیے بہتر ہے. جس 2 رکعت نماز کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس مرنے والے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی. باقاعدہ ملتا ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ملا فتح علی سلطان آبادی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے. کہتے تھے کہ میرا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کبھی مجھے اطلاع ملتی تھی کسی بھی مومن دور دراز کے جس کو میں پہچانتا بھی نہیں تھا اس کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا، تو میرے قریبی دوست نے مجھے اپنا خواب آ کر سنایا کہ ایک مرحوم اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ میں انتہائی سختی اور شدت میں مبتلا تھا لیکن ملا فتح علی سلطان آبادی کی نماز وحشت قبر نے مجھے سختی سے نجات دلا دی. باقاعدہ. اچھا، اب یہاں پر ویسے تو آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ایک بالکل فرسٹ ہینڈ واقعہ ہی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. اس قسم کی مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس کے اندر اور نہ اس کے اندر کوئی ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر کسی میری کرامت کا کوئی تذکرہ. میں صرف ایک واقعے کے لحاظ سے کہ اس نماز کا اتنا ثواب اور فائدہ ملتا ہے کہ خود میرے ایک عزیز کا ایک انتقال ہوا تھا، بزرگ تھے کافی، تو ان کے انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عزیز کا انتقال ہوا تو جب دوسرے لوگوں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا اور تاکید رکھتا ہے، تو ان کے لیے میں نے نماز وحشت قبر پڑھی. اگلی رات کو میں نے اگرچہ مجھے خواب اتنے آتے نہیں اور آتے بھی ہیں تو میں عام طور پر بھول جاتا ہوں، لیکن یہ خواب ابھی تک میرے دماغ پہ نقش ہے صرف اس وجہ سے کہ عام طور پہ آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں پھر آپ سوچتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس قسم کے واقعات، لیکن یہ بالکل براہ راست نہیں آپ کو سنا رہا ہوں جس نے دیکھا ہے، اور اس سے اس نماز کا ثواب اور فائدہ بتانے کے لیے کہ وہ مرحوم میرے خواب میں آئے اور انتہا سے زیادہ خوش تھے. بار بار وہ مجھے گلے لگا رہے تھے، پیشانی کو چوم رہے تھے کہ تمہاری نماز وحشت قبر نے مجھ پر سے تمام عذابوں کو برطرف کر دیا. باقاعدہ یعنی میں اس وجہ سے میں آپ کو یہ سنایا کہ یہ جو نماز خود ہے یہ اتنی زیادہ پاورفل چیز ہے، کوئی بھی شخص اس کو پڑھے یہ اس طرح سے مردے کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. تو ایک تو قبر کی وحشت سے خود یہ نماز وحشت قبر فائدہ پہنچاتی. تو آپ 2 ایک واقعات سے بھی آپ کو اندازہ ہو کہ صرف آپ کے چند منٹ کی زحمت سے
اگر کسی مرنے والے کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچ جائے، اور خود آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارا انتقال ہوگا کوئی ہمارے لیے پڑھنا، ہم کتنے زیادہ اس نماز کے محتاج ہوں گے جس کا اتنا زیادہ ثواب ہے. اور خود جی ہاں کسی بھی جگہ پوری دنیا میں، بلکہ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی تو مومن مرتا ہوگا. ویسے بھی اگر آپ جتنے مومنین روزانہ انتقال کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک نماز وحشت بھی رجا کی نیت سے سب کے لیے پڑھ دی جائے تو سب کو ثواب دلوائے گی، اور آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا روزانہ پڑھنے کا کہ سورج جتنی جب چمکتا ہے تو کائنات کی جتنی چیزوں پر بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے، اس کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی آ جائے گی. جی دوبارہ رجا کی نیت سے دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ خیر یہ پہلی رات سے مخصوص ہے.